صاحب اب میرا کام ہو جائے گا نا؟ اس نے دیوار کی طرف رخ موڑا اور تیزی سے کپڑے پہننے لگی۔ ہاں ہاں بھائی ہو جائے گا۔ میری سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھی۔ پھر میں پیسے لینے کب آؤں؟ 2 پٹے سے اس نے منہ پوچھا اور پھر جھٹک کر لپیٹ لیا۔ پیسے ملنے تک تو تمہیں 1-2 چکر اور لگانے پڑیں گے۔ کل ہی میں مالکان سے تمہارے شوہر کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے شرٹ کے بٹن لگائے، ہاتھوں سے بال سنوارے اور دفتر کے پیچھے ریٹائرنگ روم سے باہر احتیاط کے طور پر ایک طائرانہ نظر دوڑانے لگا۔ ویسے تو دفتر کا چوکیدار مجھ سے چائے پانی کے پیسے لے کر میرا خیر خواہ تھا، لیکن میں کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ پھر میں کل ہی آ جاؤں؟ وہ میرے پختہ جواب کی منتظر تھی۔ نہیں، کل نہیں۔ میں اس روز یہاں آنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے بس بھر کے رہ گیا۔ ہائے، غریبوں کو بھی کیسے کیسے لال مل جاتے ہیں۔ میں نظر سے اس کے جسم کے پیچو کم کو توڑنے لگا۔ ارے سنو، تم نے شلوار الٹی پہنی ہے۔ وہ چونک کر اپنی ٹانگوں کی طرف جھکی اور خجل ہو گئی۔ اسے اتار کر سیدھی پہن لو۔ میں چلتا ہوں، میرے 5 منٹ بعد تم بھی پچھلے دروازے سے نکل جانا۔ اور ہاں، احتیاط سے جانا، کوئی دیکھ نہ لے تمہیں یہاں۔ زیمل خان 4 سال سے ہماری فیکٹری میں رات کا چوکیدار تھا۔ 2 مہینے پہلے ڈاکوؤں کے ساتھ مزاحمت کے دوران اسے ٹانگ پر گولی لگی اور اب بستر پر لاچار پڑا تھا۔ فیکٹری کے مالکان اس کے امداد کے لیے 50,000 روپے دینے کا اعلان کر کے بھول چکے تھے۔ اس کی بیوی اس سلسلے میں بار بار چکر لگا رہی تھی۔ میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور چھٹی کے بعد شام کو اسے فیکٹری آنے کا اشارہ دیا۔ عمر اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عقب سے مجھے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی۔ اس کے اور میرے گھر آنے کا وقت ایک ہی تھا۔ وہ ایک چھوٹے بینک میں کلرک تھی۔ ایک خوشخبری ہے عمر، وہ تیزی سے اوپر آ رہی تھی۔ خوشی سے اس کی پاچھیں کھل رہی تھی۔ مینیجر صاحب میرے کام سے بہت خوش ہیں اور آج ہی انہوں نے میری پروموشن کی بات کی ہے۔ دروازے کے سامنے سے اس نے ہینڈ بیگ ٹٹولا اور چابی نکال لی۔ انہوں نے کہا تھوڑا وقت لگے گا مگر کام ہو جائے گا۔ ارے وہ مبارک ہو، میں نے خوش دلی سے اسے مبارکباد دی۔ تمہیں پتہ ہے مجھ سمیت 5 امیدوار ہیں مگر ڈائریکٹر صاحب میرے کام سے بہت خوش ہیں۔ کیوں نہ ہو، میں محنت جتنی کرتی ہوں۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بھی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ میں اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے فاتح کی داستان میں محفوظ ہو رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس کی الٹی شلوار کے ریشمی دھاگوں سے الجھ گئی۔